أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 267 آیہ مبارکہ ہے اور 37واں رکوع ہے. سورہ بقرہ کا 5واں رکوع تیسرے پارے کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حمید. پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا ہے اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کے آداب بیان فرمائے کہ اللہ کے راستے میں جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ کیسے خرچ کرنا چاہیے اور اس میں کن کن چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کا تعلق خرچ کرنے والے کی سوچ فکر کے ساتھ بھی تھا اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ آداب کا بیان تھا. اس آیہ مقدسہ میں جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. خرچ کرنے والے اور جس پر خرچ کیا گیا ہے اس کے متعلق ہم نے پچھلے رکوع میں کچھ چیزیں سیکھ لی. اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا چیز خرچ کرنی ہے اور جو خرچ کر رہے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو وہ پاکیزہ چیز جو تم نے کمائی ہے. یعنی جو انسان نے کمائی کی ہے وہ کمائی پاکیزہ اور حلال ہو جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اگر ہم ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہم عاجزی کے ساتھ بھی دے رہے ہیں، ریاکاری سے بھی بچ رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس پر احسان بھی نہیں جتلا رہے، اس کو اذیت بھی نہیں دے رہے اور خلوص نیت سے خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، وہ چیز حلال نہیں ہے، وہ حرام کی کمائی ہے، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہمیں اجر اور ثواب نہیں دے سکے گی، ہم اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز آپ خرچ کر رہے ہیں وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کا انسان کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا، وہ بالکل ضائع اور بیکار چلا جاتا ہے. اس لیے تھوڑی چیز چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر، یعنی ایک کھجور کے برابر، احادیث مبارکہ کی روشنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک کھجور کے برابر خلوص نیت سے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے بچتے ہوئے، رزق حلال میں سے ایک کھجور کے برابر اگر صدقہ کریں، اللہ کریم اس کو بڑی وسعت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو قبول فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان تھوڑا سا خرچ کرتا ہے، اللہ کریم پھر اس کے صدقے کو پالتا ہے. جو اس نے خرچ کیا اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ پہاڑ کے برابر اس کا ثواب اس کا انتظار کر رہا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ جو تھوڑا سا تم نے میرے راستے میں خرچ کیا تھا لیکن وہ تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خرچ کیا تھا، یہ وہ پروان چڑھتا رہا ہے اور آج پہاڑ کے برابر تمہیں اس کا اجر دیا جا رہا ہے. یعنی تھوڑا سا ہو لیکن
تمام آداب خرچ ملحوظ خاطر رکھے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہ حرام کا مال ہو یا دیگر آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو چاہے پہاڑوں کے برابر بھی خرچ کر دیا جائے تو اللہ کریم اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اصل مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اور جب اللہ ہی خوش نہ ہوا تو ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر کے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ پاکیزہ ہو۔ اور دوسرا مسئلہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے زمین سے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے، جس کو ہم عام زبان میں عشر کہتے ہیں۔ زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے بھی خرچ کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں تو عام مال سے، اور وہ پہلا حصہ زکوٰۃ سے متعلق یا صدقہ و خیرات سے متعلق بھی ہے، اور یہ جو ہم زمین کی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے متعلق۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین یعنی جتنے بھی ہمارے زمین کی پیداوار سے متعلق معاملات ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ زمین ہے جس کو انسان خود پانی لگاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے خود پانی لگا کے اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اس میں سے نصف عشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصف عشر یعنی آپ نے 5% 20واں حصہ اپنی پیداوار کا، گندم ہوئی ہے، چاول ہوئے ہیں، جو باجرہ، چنے، جو بھی پیداوار ہوئی ہے اس کا 20واں حصہ یعنی 5% اللہ کی بار۔ اللہ نے 100 بوری عطا فرمائی ہے تو 5 بوری اللہ کے راستے میں ادا کی جائے۔ دوسری زمین وہ ہے کہ جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، وہ انسان خود پانی نہیں لگاتا، وہ بارش کا پانی آتا ہے تو اس سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ یعنی 10% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا۔ اگر 100 بوری گندم ہوئی ہے یا پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سے 10 بوری عشر ادا کیا جائے گا، یعنی عشر اور نصف عشر، یہ ذہن میں رکھیے۔ جس کو خود سیراب کیا ہے، پانی لگایا ہے، اور جس کو بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے، یہ 2 حصے ہیں جو پیداوار کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا اس میں سے بھی انسان نے ادا کرنے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے جو ناپاک ہے، جو خبیث ہے، اس کا قصد مت کرو۔ تنفقون، جس کو تم خرچ کرتے ہو وہ پاکیزہ ہو، وہ مال حرام نہ ہو، وہ مال ناپاک نہ ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور جو تم اس کو لے رہے ہو یعنی خود بھی تم اس صورتحال میں ہو کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم کبھی بھی وہ نہ لو۔ آنکھیں بند کر کے اگر تم لے لو تو لے لو، آنکھیں کھلی آنکھوں سے کبھی بھی انسان خراب چیز نہیں لیتا، وہ صحیح چیز لیتا ہے، وہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ ہم جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ اچھی چیز ہونا چاہیے، وہ اچھا مال، ردی نہیں، وہ خراب مال نہیں کہ جو اچھا پیداوار کا اچھا حصہ ہے وہ تو ہم اپنے لیے نکال لیں اور جس میں کوئی خرابی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ فرمایا نہیں، اس میں سے جو پاکیزہ، جو صاف ستھری ہے، جو بہتر ہے اس کا قصد کرو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی بھی خراب چیز آپ اپنے حصے میں نہیں لیتے۔ ہاں، آنکھیں بند کر کے اگر کوئی مل جائے تو مل جائے، ورنہ کھلی آنکھوں سے انسان خراب چیز نہیں لیتا۔ تو فرمایا پھر اللہ کے راستے میں خراب چیزیں کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے راستے میں بھی اچھی چیزیں دیا کرو۔ اسی طرح 4 پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کامل نیکی اس وقت ملے گی جب وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے جس کو وہ خود پسند کرتا ہے، جو خود اس کو اچھی لگتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مکمل نیکی اور زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واعلموا ان اللہ غنی حمید، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ یعنی بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا اللہ کے کارخانہ قدرت میں نہ خرچ کرنے سے کمی ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بے نیاز ہے، ہمارے صدقہ و خیرات کرنے یا کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ کائنات کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہی عطا فرماتا ہے،
تو جب اسی نے عطا فرمایا ہے تو ہم اسی کی عطا کیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ شیطان کا عمل کیا ہے؟ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فقر کا، یار غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، یہ خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، محنت کے ساتھ کمائی کی ہوئی ہے، بڑی تگ و دو کے ساتھ بڑی کوشش کر کے کمایا ہے، اب اس کو فقیروں مسکینوں کو دے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ عمل کرتا ہے، انسان کے دل میں بخیلی پیدا کرنے کی اور کنجوسی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ ویأمرکم بالفحشاء، اور دوسرا ساتھ برائی کا حکم بھی دیتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں مال کو خرچ کرنے سے روکتا ہے اور برائی کے کاموں میں انسان کو رغبت دلاتا ہے، یہاں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے، تم اپنے مزے کے لیے اور اپنے دنیاوی اطمینان کے لیے یہاں پر خرچ کرو، اور غلط رستوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں بخش دے گا اور تم پر فضل فرمائے گا، یعنی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو اللہ بخشش بھی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ مزید فضل بھی فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں کی وسعت والا ہے، تمام اس کے خزانہ قدرت کے میں تمام چیزیں بڑی وسعت کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، یعنی اگر وہ اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے تو وہ بڑی وسیع بخشش و مغفرت والا ہے، اور وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور پھر اس کے علم میں بھی ہے کون کیا گناہ کرتا ہے وہ جانتا بھی ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک نظر کرم سے تمام خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو جس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ رزق حلال کو اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کو چاہنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور جو انسان نے کمائی کی ہے وہ حلال مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور فقر سے دور رہتے ہوئے، کیونکہ انسان خرچ کرے گا تو دنیا کے اندر بھی انسان کے مال میں اضافہ ہوگا، برکتیں آئیں گی، اور آخرت میں اجر اور ثواب میں اضافہ ہوگا۔ حرام مال جتنا بھی اکٹھا کر لیا جائے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ضائع بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، دیگر مال کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔